بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ انگلی اٹھائیں گے، آپ کا فائدہ ہے، میرا نہیں فائدہ۔ آپ کو اللہ ثواب دے گا، اجر دے گا۔ آپ کی یہ انگلی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے رسول آخری رسول ہیں۔ دیکھیں، بات میں مشکل کرنے لگا ہوں آپ لوگوں سے، لیکن آپ کے بھی علم میں ہونا چاہیے۔ ہمارے چھوٹے بچوں کی بھی یہ بات چل رہی ہے، جو اسکول کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ بات چل رہی ہے۔ آپ کے ساتھ بھی میں بات بڑوں والی کروں گا تو ساتھ بچوں والی کر رہے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نہ وہ پیغمبر ہیں نہ وہ رسول ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ رسول مطلب پیغمبر ہیں، اللہ کی وحی ان پہ اترتی تھی۔ بات یہاں سے سنی ہے، میں کسی کو اتنا نہ دیکھوں۔ حضرت علی کہتے ہیں نہیں، وہ خالی ایک نیک شخص تھے، بہت نیک۔ دنیا کے اندر اللہ نے 4 ایسے بندے بھیجے ہیں دنیا میں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، پوری دنیا میں۔ جیسے پاکستان کا صدر کوئی ہے، ایران کا کوئی ہے، امریکہ کا کوئی ہے، اسرائیل کا کوئی ہے، لیکن ایسے 4 شخص گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، پوری دنیا میں، جن میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ ان کے اندر حضرت ذوالقرنین بھی شامل ہے، جو 2 مسلمان ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، پوری دنیا میں۔ ایک دن کیا ہوا، انہوں نے سورج کو دیکھا کہ یہ سورج جاتا کدھر ہے تو میری دنیا، پوری میری دنیا میں بادشاہ ہے، پوری دنیا پہ حکمرانی میں کر رہا ہوں۔ تو وہ سورج کے پیچھے چلنا شروع ہوئے، وہ چلتے چلتے کئی مہینے کہتے ہیں، کوئی کہتا مہینے، کوئی کہتے ہیں سالوں تک وہ سورج کا پیچھا کرتے رہے کہ سورج جاتا کدھر ہے۔ تو ایک شہر میں جا کے وہ ڈوب جاتا تھا، جہاں پہ وہ گم ہو جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ لگ گیا جی کہ یہاں پہ سورج، اس کے آگے کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی لوگ نہیں رہتے۔ بات یہاں سے سنیے، وہاں کے لوگ ملے، کوئی بات نہیں رہنے دو۔ وہاں کے کچھ لوگ انہیں ملے، کہنے لگے جناب حضرت، یہاں پہ کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں، ایک ایسی قوم ہے یہاں پہ، یہ پردہ تھوڑا سا پیچھے کرو، ایک ایسی قوم ہے یہاں پہ کہ جو ہفتے بعد آتی ہے، کچھ کہیں پہ لکھا ہے تو دھیان کریں، ہفتے بعد آتی ہے، کسی نے لکھا ہے مہینے بعد آتی ہے، سال بعد آتی ہے۔ وہ آ کے ہماری بھینسوں کو کھا جاتے ہیں، ہاتھ سے اٹھاتے ہیں اور منہ میں ڈال دیتے ہیں، فصل کھا جاتے ہیں، نہروں کا پانی پی جاتے ہیں، ہمارے انسانوں کو ہمیں کھا جاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں؟ اس سائڈ سے آتے ہیں، 2 پہاڑ ہیں ان کے درمیان سے وہ بھاگتے آتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ آتے ہیں، بینچ کو اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے ہیں، سوچیں وہ کتنے بڑے ہیں۔ قرآن نے ان کے بارے میں بتایا، ان کا نام ہے یاجوج اور ماجوج، یاجوج اور ماجوج۔ وہ کتنے بڑے ہیں؟ بہت بڑے ہیں، لمبے لمبے ان کا قد ہے، 100 فٹ قد ہے، 150 فٹ قد ہے، ٹھیک ہے، انسانوں سے بہت بڑے ہیں۔ عام انسان بھائی پوری بھینس منہ میں ڈال لیتے ہیں تو کتنے بڑے ہیں؟ آپ بھینس کا کان منہ میں پورا نہیں ڈالتے تو پوری بھینس منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ یہ گجر صاحب بیٹھے ہیں، ان کو پتا ہے بھینس اٹھائی نہیں جاتی تو بھینس پوری منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ کتنے بڑے ہوں گے وہ خود، قد کتنا لمبا ہوگا ان کا؟ ایک آتا ہے کہ اتنے وہ بڑے ہیں کہ ایک کان اپنے نیچے بچھاتے ہیں، دوسرا کان اپنے اوپر لپیٹ کے سو جاتے ہیں، اتنے بڑے۔ حضرت ذوالقرنین کو جب یہ بات کا پتہ لگا کہ وہ انسانوں کو آگے نقصان دیتے ہیں، انسانوں کو کھا جاتے ہیں، جانور کھا جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی کہ یہ 2 پہاڑوں کی سائڈ سے آتے ہیں۔ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ مدد کریں، ہم ان کا راستہ بند کر دیں گے۔ لکڑیاں کٹھی کی گئی آگ جلانے کے لیے، اینٹیں کٹھی کی گئی، لوہا کٹھا کیا گیا، دیوار بنائی گئی، دیوار کے اندر لوہے کو ڈالا گیا اور سائڈوں سے آگ لگا دی لکڑی کو۔ جب وہ لکڑی کو آگ لگی تو آگ گرم، جب وہ سریے کو پڑی، لوہے کو پڑی تو لوہا پگھلنا شروع ہو گیا۔ لوہا پگھلتا پگھلتا وہ ایک سخت دیوار بن گئی، سخت اونچی، کافی اونچی دیوار۔ کتنی اونچی نہیں پتا، سائنسدانوں کو وہ دیوار نہیں ابھی تک ملی، کسی کو نہیں ملی، نہ ملے گی قیامت کی صبح تک۔
جب وہ چھوٹے وہاں سے، جب سال بعد، مہینے بعد، ہفتے بعد جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا ہمارے سامنے دیوار کھڑی ہے. انہوں نے دیوار توڑنے کی کوشش کی، دیوار نہیں ٹوٹی، وہ چاٹنے لگ گئے. چاٹنے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ روز دیوار کو چاٹتے ہیں، روز اتنا چاٹتے ہیں، اتنا چاٹتے ہیں کہ وہ دیوار نہ پیاز کے چھلکے سے بھی پتلی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. جب چھلکے سے پتلی رہ جاتی ہے، ان کا ایک پیچھے سے بندہ کہتا ہے بس کرو، کل کریں گے، آجو چلیے واپس، کل آئیں گے. واپس چلے جاتے ہیں. اللہ رب العزت کل اس دیوار کو دوبارہ اتنا موٹا کر دیتا ہے جتنا حضور کو ٹائم میں کیا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اگلے دن وہ پھر آتے ہیں، پھر چاٹنے لگ جاتے ہیں، چاٹتے جاتے ہیں. پھر اگلے دن وہ پیاز کے چھلکے سے پتلی دیوار رہ جاتی ہے. وہ کہتے، کوئی ان میں سے کھڑا ہوتا ہے، کل کریں گے، چھوڑ دو. اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے، ہم لوگوں کو، آپ کو، سب کو. چھلکے جتنی پتلی رہ جاتی ہے، کل کریں گے. بات دھیان سے سنو. چلے جاتے ہیں. جب قیامت سے پہلے جب انہوں نے باہر نکلنا ہے، باہر، وہ کیا کہیں گے؟ جب دیوار کو چاٹ لیں گے، شام کا وقت ہوگا، ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوگا. شخص ہے، جن ہے، کیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا. وہ کہے گا کل انشاءاللہ ہم آ کے دیوار کو چاٹیں گے. جب وہ کل آئیں گے، وہ دیوار پتلی ہی رہ گئی ہوگی، اتنی سی. وہ چاٹیں گے، دیوار نیچے گرے گی، وہ دنیا کے اندر گھس جائیں گے. کسی سائنسدان، دنیا میں اتنی ترقی ہو گئی، کوئی آج تک وہ دیوار کو ڈھونڈ نہیں سکا. وہ اللہ جانتا ہے وہ دیوار کدھر ہوئی ہے، لیکن ہمارے نبی نے بتایا دنیا میں ہی ہے. پر اللہ نے چھپا کے رکھا ہوگا ان لوگوں کو. وہ جب دیوار چاٹیں گے، دیوار گر جائے گی باہر. پھر کوئی انسان ملے گا، منہ میں، سمندر، پیٹ میں. اللہ کے نبی نے فرمایا جانور، پہلیاں، وہ جس شہر سے گزریں گے نا، صفحہ ہستی سے وہ مٹ جائے گا مکان، گھر. ایسے ہو جائے گا جیسے یہاں پہ خالی پلاٹ ہے، پورا پورا شہر کھا جائیں گے وہ 1 سیکنڈوں میں. اتنے بھوکے ہیں وہ. انسانوں کو کھائے جائیں گے، پرندے ایسے ہاتھ ماریں گے، پرندے کھا جائیں گے. اتنے بھوکے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا ہوگا کہ جب انسان، جو نیک لوگ ہوں گے، بات لمبی ہوگی، کچھ نیک لوگ ہوں گے، وہ اوہد کے اوہد کا پہاڑ ہے میرے خیال سے، یا ایک پہاڑ کی طرف چھپ جائیں گے جا کے. کچھ نیک لوگ جو ہوں گے وہ چھپ جائیں گے. تو یہ کیا کریں گے؟ یہ اتنے بھوکے ہیں، اپنے تیر لگا لیں گے اور آسمانوں کی طرف تیر کو چھوڑیں گے. اللہ رب العزت کیا کرے گا کہ ان تیروں کے اوپر خون لگا کے نا، خون لگا کے واپس زمین پہ پھینکے گا. اور پھر وہ اس دن بہت خوشی کا دن منائیں گے کہ ہم لوگوں نے آج آسمان والوں کو بھی مار دیا ہے، اب پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہے. بات یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اگر زندگی رہی میری تو ہفتے والے دن میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ آگے کیا ہوا ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہوگا. قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے یجوج اور ماجوج. ان کا قرآن میں بھی ذکر ہے، آپ نے پڑھا 16ویں سپارے میں، 17ویں سپارے میں بھی، 16ویں سپارے میں، سورہ کاف میں بھی پڑھا ہے. اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے. بڑی خطرناک قوم ہے جو بھینس کھا جائے گی. اللہ کے نبی فرمایا جس شہر سے گزریں گے پوری پوری بستی کھا جائیں گے، پوری پوری بستی. ٹھیک ہے، کب آئیں گے یہ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. اللہ نہ کرے کل آ جائے، یہ اللہ جانتا ہے کب آنا. بات سمجھ آ گئی بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین. جتنی بات میں عمل کی اور ذمہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو 5 وقت نمازی بنا دے. اللہ فجر کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین.